الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ ایک آیہ مقدسہ چھوٹی سی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مرزائیوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں سے محفوظ فرما جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو تیرے راستے سے ہٹ گئے ان کے راستے سے ہم سب کو محفوظ فرما. وہ کہتے ہیں جو ہم قرآن پاک میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اگر نبوت بند ہو گئی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اب اس انعام یافتہ لوگوں میں چار کیٹیگری ہیں. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جو یا اللہ انعام یافتہ ہیں ان میں انبیاء پہلے شامل ہیں. پہلی جماعت انبیاء کی ہے، دوسری جماعت صدیقین کی ہے، تیسری جماعت شہداء کی ہے، چوتھی جماعت صالحین کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے. اب اس کا مفہوم سیدھا سیدھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں. اب لفظ خاتمہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ خا کے اوپر زبر ہے اور الف آگے ہے، اگر تا کے اوپر پھر زبر ہے، خاتمہ. اب خاتمہ کا معنی اور مفہوم مور کا کرتے ہیں
اگر اسے گرامر کی روح سے اور صحیح اصول کے تحت اسے پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو خاتمہ فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے، باب مفعلہ سے۔ ایک باب رباعی سے نا، باب ثلاثی سے بھی ہے، یہ ثلاثی مزید فی سے ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے، خاتمہ یختم، ختمہ یختم ختامن یا ختمن، خاتمن بھی آتا ہے مصدر۔ وہاں بھی مانا ہے بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، خاتمہ بند کر دیا ہے، مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ اللہ نے، خاتم اللہ ماضی کا صیغہ، ختم اللہ مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ خاتمہ کا معنی مور، لیکن ماضی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ختم اللہ مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اب یہاں لفظ ہے ماضی کا، لیکن باب مفعلہ سے باب بدل کیا، جس کا معنی بند کر دیا اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو۔ یہاں بھی اللہ فاعل اللہ ہے، وہ آیا مقدسہ پوری پڑھے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، یعنی محمد رسول اللہ کسی کے باپ نہیں مردوں میں سے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اب خاتم النبیین، ولیکن رسول ہے، وخاتم النبیین، وخاتم، تھوڑا سا عقل کا علاج کرائیں مرزئی، یہاں آ کر لفظ اللہ تعالیٰ نے باب ثلاثی مزید فی کا، ثلاثی مزید فی کا، ثلاثی مزید فی کا خاتمہ استعمال فرمایا ہے۔ یہ بھی ماضی کا صیغہ، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا فعل بھی اللہ ہی ہے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم میں بھی اللہ ہی فاعل تھا، جس کا معنی اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، مور لگا دی۔ اب مور کا ترجمہ کر لو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے، یہاں بھی اللہ ہی فاعل ہے، خاتم النبیین، اسی اللہ نے، خاتمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اسی اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اب بند کرنے والا تو اللہ ہے، اس کا فعل خاتمہ ہوا ہے، اور ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ ابتدا میں بھی اللہ نے فرمایا اپنا نام، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، اور اسی نے وہ خاتمہ، اور اسی نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اسی نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وکان اللہ، وہی اللہ ہے، وکان اللہ، وہی اللہ ہے، کانا، وہی، کانا کا معنی ہے اللہ ہی ہے، وکان اللہ، اللہ ہی ہے، بکل شیء علیم، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا،
اسے پتہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو یہ پتہ ہے نا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو یہ پتہ ہے نا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب آپ ذہنی دلیل دے رہے ہیں، ذہنی دلیل کو آپ کو دینے کی کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، صدیقین کا سلسلہ جاری ہے، جہاد کا سلسلہ، شہداء کا سلسلہ جاری ہے، صالحین کا سلسلہ جاری ہے، 3 سلاسل تو جاری ہیں۔ تو ہم دعا تو کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا تو کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اگر انبیاء کا سلسلہ تو نے بند فرما دیا ہے تو صدیقین کا سلسلہ تو جاری ہے، شہداء کا سلسلہ جاری ہے، اور صالحین موجود ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس رہتی ہیں، صالحین بھی موجود ہیں۔ اب اعتراض تو سارا ختم ہو گیا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو انبیاء کا راستہ اگر بند ہو گیا تو پھر یہ بات صحیح نہ کیوں نہ صحیح ہوئی بھائی؟ ابھی 3 سلسلے باقی ہیں، انبیاء کا سلسلہ اگر اللہ نے بند کر دیا ہے، ساتھ فرمایا صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جہاد کرو شروع، جہاد وہ ضروری ہے کہ نبی کو پیدا کرنا ہے، نبی کو نکالنا ہے، نبی پیدا کرنے، نئے نبی اٹھانے کو ضروری تو نہیں، وہ بھی جیل اجاٹ جن کو آج دیکھیں جتنے مرزائی نبی اٹھے ہیں ان کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جیل اجاڑ ہیں، پڑھنے جلدے کہ نہایت ذلیل ترین جہل، اب ان کو کیا کہہ جائے؟ وہ ڈنکے کی چوٹ سب دنیا کو گدھے کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا صحیح طریقے سے وہ اپنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب میں ہی آخری نبی ہوں، اب جو آنے والا ہر آخری نبی ہے، غلام قادیانی بھی آخری نبی، اب یہاں احمد عیسیٰ اٹھا ہوا ہے، مرزائی سے پھٹا ہوا ہے، وہ بھی آخری نبی، جمبا نکلا ہوا ہے وہ بھی آخری نبی، اب تو ہر آخری نبی ہے۔ اور جس طرح احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا تھا نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا وہ بھی خاتم النبیین ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد من بعدہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، من بعدہ الرسل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد من بعدہ بالرسل، من بعدہ بالرسل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی نبی بھیجے۔ اب نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی کے بعد من بعدہ لفظ نہیں آیا، جہاں کہیں نبی علیہ السلام نے رسولوں کا ذکر کیا ہے پورے قرآن پاک میں، یہ 34 یا 35 مرتبہ ذکر ہے، من قبل ہی الرسول، من قبل کر رسول، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے بھی رسول آئے آپ سے پہلے آئے۔ اسی طرح پہلا پارہ ہی دیکھ لو، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو کچھ اتارا ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے، جو آسمانی صحیفے یا کتابیں تھیں اللہ نے فرمایا وہ آپ سے پہلے ہم نے اتاری، آپ پر بھی اتاری اور آپ سے پہلے اتاری۔ آپ کے بعد کا ذکر کسی حدیث پاک سے، کسی آیا مقدسہ سے یہ ثابت ہی نہیں۔ ہاں جھوٹوں کے بارے میں ثابت ہے کہ جھوٹے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹے ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ کرنا تو قادیانیوں کا کام ہے نا، سن کر دلائل سن کر بھی آنکھیں بند کر لیں الو کی طرح، تو اب اس میں کسی
مفتی کا تو کوئی قصور نہیں نا، زبردستی رسول بعد میں بناتے رہے تو کسی مفتی کا قصور تو نہیں نا۔ یہ دعا ہے، ہر وقت دعا ہے۔ 3 کیٹیگری ابھی موجود ہیں ہم میں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب ایک کیٹیگری ہم سے دور چلی گئی، ان کا راستہ ہی اللہ نے ایسا بنا دیا کہ وہ اگر ہم میں موجود نہیں بھی، نبی علیہ السلام ہم میں موجود نہیں بھی، دنیا سے ظاہری طور پر فرما گئے ہیں، ان کا وصال باکمال ہو چکا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان پر موت طاری ہو چکی ہے، لیکن ان کا راستہ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا ہے، فرمایا نا۔ اب یہ قرآن پاک بھی تو کہہ رہا ہے نا، میرے اللہ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، راستہ ان لوگوں کا جو مصطفیٰ کریم نے چھوڑا ہے، یعنی قرآن پاک کی صورت میں اس راستے پہ چلا، مصطفیٰ کے راستے پہ چلا، سر حدیث کی صورت میں ہم پہ پہنچا، ہمارے پاس پہنچا، قرآن پاک ہمارے پاس پہنچا۔ اب ایسے نبی بن بیٹھے ہیں جن کو ترجمہ کرنا تو بہت مشکل ہے نا، مفہوم سمجھانا بہت مشکل ہے، جن کو اوپر سے دیکھ کر صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مربیوں کو آج تک نہیں آیا۔ جتنے بھی مربی ہیں نا مرزائیوں کے، اور جتنے بھی ان کے خلیفے ہیں، سب کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر، واللہ باللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اوپر سے دیکھ کر ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور دلائل دیکھو کتنے بڑے بڑے دیتے ہیں، اوپر سے دیکھ کر ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کے علم سے لا علم ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں تو کریں، یہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے، یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ہر کام، ہر ادا، چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا بولنا، سب کا سب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کی دعا کرو، اس پہ چلو۔ اجرائے نبوت کرنے سے تو راستہ نہیں نہ ملتا، اجرائے نبوت کرنے سے راستہ نہیں، اختتام نبوت سے راستہ ہے، کیونکہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا خاتم النبیین، اسی رب نے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف با مفعلہ، خاتم آگے الف ہے، خاتم، اسی رب نے جس نے محمد کو رسول بنایا، محمد الرسول اللہ بنایا، ولیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا وہ رسول ہے، اور اسی اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا، ادھر ادھر تو تب ہم ٹمک ٹوئیں یا ہاتھ پاؤں ماریں، ہاتھ پاؤں چلائیں، کوئی ادھر ادھر سے ثبوت اکٹھے کریں، اگر نبی علیہ السلام نے ارشاد نہ فرمایا ہوتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا تو پھر تو ادھر ادھر ٹمک ٹوئیں ہو سکتی تھی، پھر آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، تمام کائنات کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ جب یہ ارشاد ہمیں پتہ چل گیا اور اللہ نے اس کی تائید بھی فرما دی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ محبوب، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ بے شک میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام تمام کائنات کی طرف رسول بن کر آئے ہیں، اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر اب کوئی جھوٹا اٹھ کھڑا ہوتا ہے
اور دعویٰ کر دیتا ہے. میں بھی دعویٰ کر دیتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نقل کفر نہ شد. میں دعویٰ کر دیتا ہوں میں موجودہ صدی جو 2021 سے شروع ہوئی ہے اس کا میں مجدد ہوں. صدی عیسوی کا میں مجدد ہوں. میں دین سمجھا رہا ہوں, میں دین بتا رہا ہوں. اب آپ لوگ مجھے مجدد نہیں مانیں گے, مجھے مجدد نہیں مانیں گے. کیوں کہ مجدد کی بھی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ویڈیوز نہیں بناتا. وہ ڈنکے کی چوٹ حکومت سے ٹکرا جاتا ہے. اس دور کا مجدد خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ وہ تھے. نہ وہ ڈرتے تھے, نہ وہ جھکتے تھے, اور نہ وہ بکتے تھے. ڈر تھا تو خدا کا, الفت تھی تو رسول کی, اور چاہت تھی تو اسلام کی, خدمت تھی تو اسلام کی. تو اس کو کسی نے مجدد نہیں کہا جو حکومت وقت سے ٹکرا گیا اور کچھ نہ کچھ راستہ دے گیا. اس صدی کا مجدد خادم حسین رضوی تھا. خادم حسین رضوی نے مجدد ہونے کا ثبوت دیا, اور ثبوت بھی ایسا روز روشن کی طرح. اگر کسی کو اس وقت اس صدی کا مجدد مانا جائے تو وہ خادم حسین رضوی ہے. اس نے منہ سے دعویٰ نہیں کیا. میں منہ سے دعویٰ کر رہا ہوں اور میں گھر سے ہی نہیں نکلتا, گھر سے نہیں نکلتا. پیر ایزان بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں, بڑے بڑے دعویٰ جات ان کے ہیں, لیکن مریدوں سے اور مریدنیوں سے اٹھنا ان کو مشکل دشوار ہو جاتا ہے. کوئی مریدنی پاؤں دبا رہی ہے, کوئی سر دبا رہی ہے, کوئی مالش لگا رہی ہے جناب, تو مریدنیوں میں مست ہے. وہ بھی مجدد ہیں, وہ بھی مجدد ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم جیسا کوئی ولی اللہ کوئی نہیں. اور اسی طرح غلام قادیانی کے ماننے والے, ان کو سمجھ سے ببوجھ کوئی کچھ نہیں. قرآن پاک اوپر سے دے کر پڑھنا نہیں آتا, مجہول پڑھتے ہیں. اور اعتراف جلالہ تو اعتراف کر چکا ہے کہ یا کوئی قرت کی کلاس نہیں لگی ہوئی تو آیا کیوں ہے, تجھے آتا نہیں تو. اور ڈیبیٹ کے لیے تو جو آ گیا ہے, تجھے قرآن آتا نہیں تو ڈیبیٹ کس چیز کی. اور علی کو کھڑا کر دیا, بھائی علی کو, اور بھائی ہے صرف بھائی. چبڑ کو ترزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. لعنت خدا قرآن لعنت کرتا ہے جن کو یہ نہ پتا ہو کہ عین کہاں سے نکالنا ہے, جن کو یہ نہیں پتا پہ سین اور سواد میں کیا فرق ہے, جن کو یہ نہیں پتا توا اور تا میں کیا فرق ہے, جن کو یہ نہیں پتا دال اور دواد میں کیا فرق ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ زوا اور دواد میں کیا فرق ہے. وہ بھی چبڑ ابتدائی چیزوں کا پتہ نہیں. وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بھی مناظر اسلام ہوں. جلالہ تو کہتا ہی ہے کہ میں تو ہوں ہی مناظر اسلام. ڈیبیٹ کر لو. ڈیبیٹ کیا کرے, اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کو تھوڑی سی غلطی کر رافع اوکا یہاں کو قرت کی کلاس تو نہیں لگی ہوئی تو بڑ پانڈے میں پہلے سیکھتے تو قرآن, پہلے قرآن تو سیکھ کیا. قرآن پڑھنا نہیں آتا, پتہ تو اسی سے چل جاتا ہے کہ علم کتنا ہے.
اس کا نام ایک علم ہے، قرآن پاک کو جاننا. جو قرآن پاک کو جاننا والا ہے اور اچھا قرآن پڑھتا ہے، ہم سب سے بلند وہی ہے، کیونکہ قرآن کا علم ہم پر فرض ہے، پہلا فرض ہے. اور جس کو قرآن پاک کا علم ہی نہیں پتا، اس نے تو غلام قادیانی کو نبی ثابت کرنا ہی کرنا ہے. جس کو سیاق کو سباق قرآن پاک کا نہیں پتا، اس نے تو اپنی ٹمک تو یہ ڈالنی ہے. اس نے تو کہنا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ فوت ہو گئے، مر گئے، لیکن ثبوت کہیں سے نہیں ملتا. قرآن پاک کی آیت بڑے متوفی کا بھائی ہمیں بھی پتہ ہے لفظ متوفی کا آیا ہے. اس لفظ کا ہمیں بھی پتہ ہے. اب جب اس لفظ کا پتہ ہے ہمیں متوفی کا کہ اب رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد جو فرمایا ہے، سورۃ آل عمران میں ہے، میرا غالب خیال ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے. آگے یہ بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تم نے اپنے امتیوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم اپنا الہ بنا لو. وہ کہیں گے کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد میں تو ان میں رہا ہی نہیں، انہوں نے میرے بعد جو کچھ کیا وہ خود اپنے کیے کے ذمہ دار تھے. اب یہ بات ہمیں پتہ ہے اور یہ بات مصطفیٰ کریم کو بھی پتہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے قرآن ان کا. جب قرآن پاک ان کا ہے اور بہترین تفسیر بھی وہ بتا سکتے ہیں، جب وہ بہترین تفسیر بتا سکتے ہیں تو پھر ہمیں تفسیر ان کی لینی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا پیارا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا تم میں نزول ہوگا، وہ اتریں گے، تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. اب اس بات کو غلط کہنے والا، جھوٹ کہنے والا، نہ ماننے والا کون؟ مرزائی. نئے دجال پیدا کرنے والا اور اپنے دجال کو یعنی غلام قادیانی کو سچا ثابت کرنے پر تلایا کون؟ مرزائی.
قرآن پاک کی بہترین تفسیر نبی علیہ السلام کی زبان ہے، حدیث پاک ہے۔ حدیث کو نہیں کوئی مانتا، کو منکر حدیث ہے، اس سے ہمیں کیا غرض؟ اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا راستہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کا راستہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے محبوب کا کردار نمونہ ہے، میرے محبوب کی گفتار نمونہ ہے، میرے محبوب کی رفتار نمونہ ہے، میرے محبوب نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بطور نمونہ ہمیں پیش کریں، ایز اے آئیڈیل اللہ تعالیٰ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام کو بطور آئیڈیل ہمیں پیش کر رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام میرے بطور آئیڈیل ہیں، اور ساتھ فرما رہا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ، جو کچھ بھی نبی تمہیں دے وہ لے لو، اس کو مضبوطی سے تھامو، جس بات کا حکم کر دے اس پر چلو، اس بات کو مضبوطی سے تھامو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روک دے رک جاؤ۔ اب شرع مصطفیٰ اس پہ عمل کرنے کا نبی علیہ